ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا قریب آ جائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ آج جو جمع ہیں وہ نسبت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی نسبت سے سیرت کے سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا جمع ہونا قبول ہو اور یہ ہماری زندگی میں تغیر کا، تبدیلی کا باعث ہو۔ عزیزان گرامی، زندگی میں بہت سے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کارہائے نمایاں انہیں کچھ عرصے تک زندہ بھی رکھتے ہیں۔ کسی آدمی نے کوئی اچھا کام کر لیا تو اس کام کی وجہ سے وہ یاد کیا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑا عالم ہو، فاضل ہو، تو ایسی صورت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پہ اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر اس نے کوئی دینی کارنامہ انجام دیا ہو تو ان کارناموں کو یاد کر کے ایک نسل، دو نسل تک اسے یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھی فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ خواص کا حال ہے۔ عوام کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو 40 دن تک بیچاری، 4 مہینے تک بیچاری بیوی ہی اس کو یاد کرتی ہے، باقی یاد کرنے والے بھی اس میں رشتہ دار بھی کم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بھائی بہن بھی کم ہو جاتے ہیں، اولاد بھی یاد رکھتی ہے تھوڑا بہت، کبھی کبھی خبر پہ حاضری دے دیتی ہے، فاتحہ خوانی کر لیتی ہے، لیکن 1 سال 2 سال گزر گئے تو پھر اب اس کی بھی والد کی خبر پر، والدہ کی خبر پر حاضری نہیں ہوتی، اور گویا یوں سمجھیں کہ وہ فراموش کر دیا جاتا ہے اور بھلایا جاتا ہے۔ لیکن ہم جس کے تذکرے کے لیے جمع ہیں وہ ذات ایسی ہے جن کا ذکر اثر الآزاد سے ہے اور ان کا ذکر ابد الآباد تک، شروع سے ان کا ذکر ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے یہ کائنات بنی، جب سے ان کا ذکر ہے۔ آدم آئے تو ان کا ذکر، ان کی ذات میں حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کس طریقے پر ہوا؟ 2 تدبیریں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سکونت پذیر ہونے کی اجازت دی اور ان کے بطن سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ تو اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام جب قریب ہونے لگے حضرت حوا کے،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بغیر اس کا مہر ادا کیے تمہارے لیے حلال نہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود کا پڑھنا اس کا مہر۔ تذکرہ ہو گیا نہیں ہوا؟ ابھی انہی کی ذریت میں سے آدم ہی کی ذریت میں آنے والے، لیکن ذکر جب آدم کی تخلیق ہوئی جب سے ان کا ذکر چل رہا۔ مرحلہ ثانیہ میں حضرت آدم ہی کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا اور اس درخت کے قریب چلے گئے تو ایسے میں حق تعالی جل شانہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں ہماری نافرمانی کی؟ کہ اللہ ارادہ تو نافرمانی کا نہیں تھا، اور خود اللہ نے اس بارے میں تصدیق فرمائی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندرون میں عزم نہیں پایا برائی۔ لیکن جس درخت کی طرف جانے سے منع کیا تھا تو اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے تو انہوں نے مغفرت کی طلب کی۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جب دعا مانگی تو قبول فرمائی۔ تو یہ تذکرہ پہلے پوچھا کہ آدم کیسے تم انہیں جانتے ہو؟ فرمایا اللہ جب آپ نے میرا وجود بنایا اس میں روح ڈالی اور جب میں سجدے میں گرا، سجدے سے میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ جس ذات کو ساتھ رکھا ہے وہ کوئی اللہ کے پاس بہت بلند مرتبہ ہے، اس لیے میں نے ان کی سفارش پیش فرمائی ہے۔ تو گویا یہ تذکرے تو آسمانوں میں ہو رہے، بلکہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے ان کے آنے کی غایت ہی سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکروں میں حضور علیہ السلام کا ذکر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں میں حضور علیہ السلام کے لیے دعا، ہاتھ پھیلائے اتنے مقدس کام کے بدلے میں مانگا کہ کیا مانگا؟ کون سا مقدس کام؟ وہ مقدس کام جو تعمیر کعبہ کا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا ہے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تعمیر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبول فرمائیے، آپ سننے والے اور آپ جاننے والے۔ بہت سی اور بھی دعائیں فرمائی، میں اپنے مقصد پر آتا ہوں۔ ان میں ایک دعا یہ بھی فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ انہی میں سے ہم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تاکہ وہ تیری کتاب کی تلاوت کرے، تعلیم حکمت دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرے اور لوگوں کو پاک کرے، اے اللہ ایسا رسول مبعوث فرما۔ تو دعائے ابراہیم ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چلا کہ تذکرہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ انبیاء کی جو کڑی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت محمد الرسول اللہ کی بشارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ بیان فرمایا، یوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ رب العزت نے جو توریت عطا فرمائی تھی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ساتھ ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہو۔ وہ احمد کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا اور پوری کائنات کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو انسانوں کے درمیان ولادت سے قبل حضور کے تذکرے کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نظام نبوت چلایا ہی نبی کے صدقے میں، نظام رسالت و حکمت چلایا ہی نبی کے طفیل میں۔ اگر میں یہ کہوں تو بیدہ نہیں ہوں، آپ کو یاد آ جانا چاہیے اللہ رب العزت نے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں ذریت آدم کو آدم سے نکالا ہے۔ اس وقت میں ایک عہد لیا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
الست بربکم، میں سوال کرتا ہوں کہ میں تمہارا پروردگار و پالنہار نہیں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ بھول گئے بول کے یہاں دنیا میں آنے کے بعد میں نظام اپنا بدل گیا، اور ہم نے ماں کو رب سمجھ لیا، باپ کو رب سمجھ لیا، تجارت کو رب سمجھ لیا، ملازمت کو رب سمجھ لیا، ربوبیت کا نظام ہی بدل دیا۔ حالانکہ رب تو اللہ کی ذات ہے، اور ہم اس کا اقرار کر کے آئے ہوئے ہیں عالم برزخ میں، کیا کریں کہ یاد نہیں۔ اور نہیں بول صاحب میں وعدہ کرا تو پکا رہے تو ہم بھول تو نہیں، ایسا بولتے معذور۔ چل بھائی اتنا بول دے، تیرا بچپن کیسا گزرا؟ بولے گا بہت اچھا، شریف بچہ۔ اماں کو بلا کے پوچھو کیسا تھا، انہیں ہوتا نک کو پوچھو، پورے ہڈیاں میں درد ہے اس کی وجہ سے، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، اس کو سدھارتے میرا یہ حال ہو گیا بولتی ہے۔ جب معلوم ہوتا کتنے اچھے تھے، سب کچے تھے، جب ہمارا بچپن ہمیں یاد نہیں، عالم ارواح کی بات کیا یاد ہوگی؟ اس لیے اللہ نے قرآن دیا کہ یاد کرو اسے، یہ ریپیٹ کرنے والا سبق ہے، یہ اعادہ کرنے والا سبق۔ جہاں اللہ نے ہمارے ساتھ سوال کیا تھا ربوبیت کا، وہیں اللہ نے عہد لیا تھا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ سے، اور یوں فرمایا تھا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے عہد لیا انبیاء سے۔ دیکھو یہ ایسے ہی اگریمنٹ ہے جیسے کوئی آدمی اپنے پاس کسی کو ملازم رکھتا ہے نا، ملازم، تو پہلے کیا بولتا ہے؟ دیکھو بھائی تمہارے ذمہ 8 بجے آ جانا ہے، لنچ کو 1 گھنٹہ ٹائم دے دو، اس کے بعد میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام پہ ٹھہرنا، 5 بجے جا سکتے، بیچ میں نہیں جا سکتے، میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، میں بولے جیسا سنتے نہیں سنتے، زبان کا بھروسہ نہیں ہے لکھ کے دو، زبان کا بھروسہ نہیں ہے لکھ کے دو۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کسی کو کسی عہدے پر فائز کرنے سے پہلے اس سے اگریمنٹ کرنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ بھی میرے کچھ شرائط پورے کرو، مہینہ ہوتے میرے اکاؤنٹ میں سیلری آ جانا، نہیں آئے تو استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس دنیا میں بھی۔ اللہ رب العزت نے اگریمنٹ کیا حضرات انبیاء سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عہد لیا انبیاء سے، لیکن یہ اگریمنٹ 1 سائیڈڈ ہے، 2 سائیڈڈ نہیں ہے۔ نبیوں نے کچھ نہیں کہا کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں، کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو ایکسپٹ کرے چاہے نہ کرے، وہاں تو چانس ہی نہیں تھا۔ 1 سائیڈڈ مطلب اللہ ہی کی شرائط تھی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میرے ساتھ وعدہ کرو، ایک رسول میرا آنے والا ہے، اگر وہ تمہارے درمیان آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری نبوت رکھ لو، تمہاری رسالت رکھ لو، تمہاری حکمت رکھ لو، تمہاری کتاب رکھ لو، اب میرے نبی کی تصدیق کرنا ہوگا اور میرے نبی کی تائید کرنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے اللہ میاں، مگر میں پہچانوں کیسا ان کو کہ انہوں سچے رسول ہیں؟ آج کل بہت چل رہے ہیں نا جھوٹے رسول، جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے بہت نکل گئے اب تو، گلی گلی کچھ۔ انبیاء نے اسی وقت پوچھ لیا کہ اللہ ان کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہیں دی گئی ہوئی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدقا لما معکم، وہ تمہیں بھی پہچان لے گا اور تمہاری نبوت کی تصدیق بھی کرے گا، اور وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا۔ مصدقا لما معکم، مصدقا تصدیق کرنا تمہاری، لما معکم اور تصدیق کرنا تمہارے ساتھ جو بھیجی گئی کتاب ہے اس کی۔ اب تمہارا کام لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس پر اللہ نے ان سے پوچھا اقرار کرتے ہو میرے ساتھ؟ اقررتم،
وَأَقَلْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ اس بات پر تم وثیقہ دیتے ہو، تم عہد کرتے ہو، اگر کرو گے تو ہی نبوت دوں گا، اگر نہیں کرو گے تو نبوت نہیں. یہ چھپا ہوا ہے، اگر کرو گے تو ہی نبوت دوں گا، اور دوں گا بھی تو اسی کے طفیل میں دوں گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کو نبوت دی وہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اور جتنے رسولوں کو رسالت دی وہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اور جتنے حکیموں کو حکمت دی وہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اور جتنے نبیوں اور رسولوں کو کتابیں دی وہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ میں تھوڑا تھوڑا تم کو دوں گا، یہ پورا نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا ہے. کیسے معلوم ہوا کہ یہ تھوڑا ہے؟ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نبوت و رسالت دی ہے، میں نے تمہیں کتاب دی ہے، تو وہاں من کا لفظ آیا ہے، من کتاب و حکمہ. خود اس میں بھی میں دیوں گا، کتاب میں سے تھوڑا دیوں گا، میں دیوں گا حکمت میں سے تھوڑا دیوں گا. اسی حکمت میں نبوت و رسالت مخفی ہے. تو نبوت کے صدقے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کو اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی، تمام انبیاء کو نبوت دی اور رسولوں کو رسالت دی اور انہیں کتابیں عطا فرمائی، اور وہ کتاب میں سے تھوڑا تھی، کتاب میں سے تھوڑا تھی. پھر پورا کب اترا؟ پورا تو ہم لیے والے ہیں بھائی، اپنی بھول گئے تو کیسا؟ پورا لینے والی ذات اللہ رب العزت کا ایک نظام تھا. اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. نبی آئے نا، یوں سمجھیے کہ ایک چادر ہے، ٹھیک ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا لو میں تمہیں نبوت میں سے دیتا ہوں اور میں تمہیں رسول بناتا ہوں. جب کتاب دینے کی باری آئی تو ان کتابوں میں سے فرمایا کہ توریت کا کچھ حصہ تم لے لو. داؤد آئے تو کہا زبور کا کچھ حصہ لے لو، نبوت کا کچھ حصہ لے لو. پھر فرمایا عیسیٰ آئے تو فرمایا انجیل کا کچھ حصہ لے لو، جی نبوت لے لو. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور علیہ السلام کے بعد تو کسی کو آنا تھا نہیں نا، تو میں سے دینے کا قصہ ہی ختم کر دیا. اللہ نے یوں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے اب پورا کر دیا، اب کام باقی ختم. اب کتاب میں سے کچھ دینا نہیں ہے، آخری کتاب قرآن مقدس دے دیا. حکمتوں کا تمام تر سرچشمہ آپ کی ذات کو بنا دیا. رسول ہی نہیں بلکہ خاتم الرسل آپ کو بنا دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی میری نعمتیں تھیں روحانی اعتبار سے میں نے وہ آپ پر تمام کر دی. اب کسی اور نعمت کو دینا باقی رکھا ہی نہیں میں نے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ عالم ارواح میں. ہر آدمی کے پیدا ہونے کے بعد ذکر ہوتا ہے اور اس کے پردہ فرمانے پر ذکر ختم ہو جاتا ہے. حضور کی ولادت سے پہلے انبیاء کی نبوت کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کا تذکرہ فرمایا. آدم جنت میں نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، انبیاء دنیا میں ہمارے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ واحد شخصیت ہے ہمارے نبی جن کا تذکرہ کائنات کے بنے جب سے لے کر اب تک چل ہی رہا، اور یہ تذکرہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جتنے عاشقان محمد ہیں نبی کے تذکرے کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ. قیامت کی شروع، جب نبی کے تذکرہ ختم قیامت شروع. قاعدہ یاد رکھ لو، جب تک نبی کا مبارک ذکر چلتا رہے گا، ان کا مبارک دین چلتا رہے. جب نبی کا مبارک تذکرہ ختم ہو جائے گا تو ان کا دین ختم ہو جائے گا. جب ان کا دین ختم ہو جائے گا تو اللہ دنیا ختم کر دے گا، کہ جب دین نہیں رہا تو دنیا رکھنے کا فائدہ ہے. اس لیے برادران اسلام، اس میں ایک سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ اپنے دین سے جڑے رہو، اور دوسرا سبق ہے اپنے نبی سے جڑے رہو. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مبعوث کیا تھا، اس بعثت کی غرض و غایت کیا ہے؟ ایک جملے میں یاد رکھنا، مخلوق کو
مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے. مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں ڈالنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولادت سے اسباق شروع ہوں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کی ولادت سے سبق ہے اس کی زندگی سے لیا جاتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ ان کی ولادت سے سبق لیا جاتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سچے عاشق رسول عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ لکھی. شواہد النبوہ میں حضور علیہ السلام کی اسی مبارک ذکر کا تذکرہ کیا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال تو یہ ہے کہ نبی کب سے ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھ لینا. کب سے نبی ہیں؟ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہیں. ہمارے نبی اس وقت بھی نبی ہیں. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. جب ابھی آدم کا خمیر ملایا جا رہا تھا اس وقت ہی اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی. اس وقت ہی مجھے نبوت عطا فرما دی تھی. یہ تو ظہور نبوت ہے. اول تو یہ یاد رکھو ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی. ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی. بے اعتبار تخلیق اول ہیں اور بے اعتبار ظہور آخر. آپ کا نور مبارک پہلے بنایا گیا اور آپ کو ظہور آخر میں دیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے غار حرا میں دی جانے والی نبوت. یہ عطاء نبوت ہے. جب سے آپ کی نبوت کا اظہار ہوا ہے اب دو زندگیاں ہو جاتی ہیں. ایک زندگی عطاء نبوت سے پہلے والی اور ایک زندگی عطاء نبوت کے بعد والی. ایک زندگی عطاء نبوت سے پہلے اور ایک زندگی عطاء نبوت کے بعد کی. اور ہماری زندگی، ہمارے نبی کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی تاریخ کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی سبق نہ ملتا. کیا عطاء نبوت سے پہلے والی زندگی پر بھی ہم عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے عطاء نبوت سے پہلے والی زندگی بھی لائق اتباع ہے. عطاء نبوت کے بعد تو واجب الاتباع. عطاء نبوت سے پہلے والے بھی لائق اتباع اور عطاء نبوت کے بعد تو واجب الاتباع ہے. اگر کوئی اب نبی کی اتباع نہیں کرے گا تو وہ سیدھے گمراہ ہو جائے. اس سے پہلے والی زندگی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے نا؟ سیرت سننا ہے نا بھائی. خالی معجزات سن کے چلے جانا ہے یا سیرت سننا ہے؟ اگر سیرت سننا ہے تو سیرت یہ ہے ہمارے نبی کا ایک ایک عمل، ہمارے نبی کی ایک ایک حرکت ہمارے لیے سبق. عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو جلوہ فرما ہوتے ہی بہت سے بت سرنگوں ہو گئے. بہت سے بت سرنگوں ہو گئے. اس کو ارحاس نبوت کہتے ہیں. اس کو یعنی معجزہ ہے. یہ میں پیدا ہوا تو کوئی بت نہیں گرا، آپ پیدا ہوئے تو کوئی بت نہیں گرا، نبی پیدا ہوئے تو کوئی بت گرا نا. تو یہ نبوت کا معجزہ ہے. اس کو ارحاس بولتے. کیوں بھائی معجزہ کیوں نہیں بولتے؟ عطاء نبوت سے پہلے جو عمل ہوا ہے خرق عادت، اس کا نام ارحاس ہے. عطاء نبوت کے بعد وہی عمل ہوا خرق عادت تو اس کو معجزہ بولتے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ارحاس معجزہ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. نبوت سے پہلے ہوا، نبوت کے بعد ہوا. نبوت سے پہلے ہوا تو ارحاس، نبوت کے بعد ہوا تو معجزہ. سبق پڑھا رہا ہوں میں پورا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بت سرنگوں ہو گئے، یعنی گر گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ اس کی امت بتوں کو توڑے گی. اس کی امت
بتوں کو گرائے گی۔ ہماری اسی پہلی والی جو صفت ہے نا، یہیں پر آ کے گڑبڑ ہو گئی۔ ہم بتوں کو ڈھانے والے تھے، بتوں کو بنانے والے ہو گئے۔ کچھ بت ہم باہر بناتے ہیں اور کچھ بت ہمارے اپنے اندرون میں تراشتے ہیں۔ باہر والا بت تو سب کو بت نظر آتا ہے، لیکن اندر والے بت ہمیں بت نظر نہیں آتے۔ یہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے جناب محمد، یہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بت لائق اتباع نہیں ہوتا، ہر بت عبادت کے لائق نہیں ہوتا، لائق عبادت نہیں، ہر بت لائق استعانت نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانے کے لیے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے بتوں کو گرایا گیا اور بتایا گیا آج سے بتوں کی عملداری ختم، اب جو کچھ ہے تعلیمات نبوت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرما کر ان کے اندرون کے جو بت تھے وہ بھی نکالے، اور ظاہر میں جو بت تھے وہ بھی اپنے عصائے مبارک سے مارتے جاتے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ پڑھتے جاتے اور بتوں کو گراتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے بت تو غیر اللہ ہے، لائق عبادت نہیں، قابل استعانت نہیں، نہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ اس کو الہ بنایا جا سکتا ہے، نہ اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ مگر ہم نے اپنی نبی کی زندگی کا پہلا ارحاس، ہم نے اپنی نبی کی زندگی کا پہلا معجزہ یہی ختم کر دیا۔ امت مسلمہ کے بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا نام مسلمان، خاندان مسلمان ہے، باپ مسلمان، ماں مسلمان ہے، لیکن بہت سے بت بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ بھائی تمہارا نبی تو اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، تم کس کام پر لگ گئے؟ اور کچھ وہ ہیں جو اس بت کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت حصے داری مل جاتی، خود بنایا نہیں ہے لیکن عبادت کی شق میں داخل ہو گیا کہ انہی بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھانے لگ گئے، جبکہ یہ بتا دیا گیا نہ نفع کا یہ مالک ہے نہ نقصان کا یہ مالک ہے، مگر پھر بھی ہم سے خطا ہوتی ہے کہ بس کیا کریں صاحب، کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ جس ملک میں جس وطن میں رہ رہے ہیں، اگر یہاں رہتے ہوئے ان کی اس تقریب کے موقع پر چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں تو یہ ہوگا کہ ہماری دکان پر پتھرم بازی ہو جائے گی، ہمارے گھر پر بلڈوزر چل جائے گا، بے اعتبار مجبوری مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ گناہ عظیم نہیں، شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک۔ بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی ہوں گی کیونکہ اس وقت وہ بھی جھمیلا چل ہی رہا ہے، اس واسطے تھوڑا آپ کو درست کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے ان کے مانگنے پر دے دیا، ابھی خرچ نہیں ہوا ہوں گا، نیت کر لو کہ اللہ ان کے بھوکوں کو کھلانے دیا، ان کے ننگوں کو پہنانے دیا اور ان کے بیماروں کی دوا کے واسطے دیا۔ اگر انہیں بت پہ چڑھایا تو انہیں ذمہ دار، میں ذمہ دار نہیں بول لے ہو، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو جا کے تمہاری جان چھوٹیں گی، ورنہ جان چھوٹنے والی نہیں۔ یہ تو سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت بن جائے گا، اور اللہ کے لیے جو کام کرنا تھا وہ غیر اللہ کے لیے کیا تو شرک ہو جائے گا۔ بچیں اس سے، کیونکہ ہمارے نبی کا پہلا عمل یہ ہے۔ بھائی عام طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایت کے جو اسباق ہیں وہ سنائے نہیں جاتے، اس لیے میں نے سیرت کا یہ پہلو چنا یہاں سنانے کے لیے کہ جو سیرت کے پہلو بعد کے ہیں وہ تو اکثر علماء سناتے رہتے، زندگی کا وہ حصہ جو عطائے نبوت سے پہلے کا ہے اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سیرت کا حصہ سنایا جائے اور اس میں سے بھی ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں، ان فائدوں کو سامنے رکھا جائے۔ ہمارے نبی کی ایک ہے سیرت یاد رکھنا، یاد کرنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا۔ یہ ہے کیا؟ درمیان کی جگہ پر کر لو، قریب قریب آ جاؤ، جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، جس کو سننا اور علم حاصل کرنا ہے وہ بیٹھ جائے۔ کیا وہ سب جلدی ختم کرنے کی کوئی وہ ہے کیا؟ پرمیشن وغیرہ کا مسئلہ
انڈور میٹنگ ہے نا، اس میں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ بیٹھ جائے، جس کو لفاظی چاہیے وہ جا سکتا ہے۔ سیدھے سیدھے علم دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے سیرت یاد کرنا، ایک ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مذاکرہ کرنا، ایک ہے پڑھنا۔ تو اس زمانے میں پڑھنا تو بہت کم لوگوں کو آتا ہے، اور جتنی سیرت لکھی ہے یا تو عربی میں ہے یا اردو میں ہے۔ اب زیادہ تر دیہاتوں میں، خریجات میں تیلگو سے واقف ہوتے ہیں یا انگریزی سے واقف ہوتے ہیں، اردو اس کی صاف سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت کم لوگ حفاظ، علماء، مولوی حضرات ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب سیرت حیض لکھی بھی اس میں تو پڑھیں گے کیسا؟ زیادہ تر سیرت انہی کے زبانوں میں لکھی ہوئی ہے۔ بعض جگہ انگریزی میں بھی ہے، بعض جگہ اپنے علاقائی زبان میں بھی ہے، مگر اپنے کو موقع ملتا ہی نہیں ہے اس میں پڑھنے کا۔ تو سننے کا موقع مل گیا تو غنیمت سمجھ لو۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ ایک خط آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کیا خط آیا؟ حضرت ہمارے علاقے میں طاعون پھیل گیا، ایک بیماری ہے، ایک کو لگی تو دوسرے کو، دوسرے کو لگی تو تیسرے کو، تیسرے کو لگی تو چوتھے، لگتے چلے جاتی ہے۔ اب میں اس پہ نظریہ کیا رکھنا، عقیدہ کیا رکھنا بولا تو پھر ایک نئی ٹاپک شروع ہو جاتی۔ بس اتنا یاد رکھو، پہلے والے کو جو لگایا نا، ہر بات والے کو بھی وہی لگا رہا۔ اس سے میرے کو لگی، اس سے میرے کو لگی بول کے نہیں بول سکتے۔ اپن مسلمان ہیں، پہلے والے کو جو لگاتا سو دوسرے کو بھی انہیں، تیسرے کو بھی انہیں، چوتھے کو بھی انہیں لگا۔ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ یہ عقیدہ جمع کے رکھ لو بس ہے آگے، ورنہ پھر اب بہت ڈیپ جاؤں گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، طاعون پھیل گیا، کریں کیا؟ کوئی وظیفہ بتاؤ۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بولتا ہے بھائی جتنی دوا دینا تھا وہ تو میں دے دیا، اب اللہ حافظ۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو کیا کرتے ہیں؟ ان سے کوئی وظیفہ بتاؤ، کتنا بھی ٹف رہنے دو میں کر لیتا ہوں، کتنا بھی ٹف رہنے دو میں کر لیتا ہوں، بہت پریشان۔ تو وظیفے پہ آ جاتے کہ نہیں آ جاتے؟ ایسے ہی تعاون جب عام ہو گیا اور ہر فرد کو تعاون نے متاثر کر دیا تو لوگوں نے خط لکھا کہ حضرت کیا تمہیں وظیفہ تو بھی دو، جان چھوٹے اس سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا کتابچہ لکھا اور ارسال فرما دیا، پوسٹ کر دیا، کہا کہ بھائی یہ کتاب پڑھو اپنے علاقے میں، اللہ چاہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرماتے۔ اور ہوا ایسا، جب اس سیرت کی کتاب کو پڑھا جانے لگا وظیفے کے طور پر، بار بار پڑھتے تھے، ایک بار ختم ہو گئی تو پھر پڑھا، دوسری بار ختم ہوئی تو پھر پڑھا، تیسری بار ختم ہوئی تو پھر پڑھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، کیوں نہ برکتوں کا ظہور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے برکتیں ایسی ظاہر فرمائی کہ پورے علاقے سے تعاون کی وبا ختم ہو گئی۔ ہمارے مادی فائدہ اس میں یہ ہے کہ جب ہم سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں ظاہر فرماتا ہے۔ جب ظاہر میں خالی سننے، پڑھنے، بولنے کا یہ فائدہ ہے، ذرا سوچو زندگی میں لانے کا کیا فائدہ ہو۔ زندگی میں اگر کسی کی سیرت آ جائے تو پھر اس کی انوارات کا عالم کیا ہوگا، اس کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمارے نبی کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ اور نمونہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ، برکات بھی۔ اگر تم ان کو آئیڈیل بنا کر چلو تو کامیابیاں بھی ہیں، دنیاوی کامیابیاں، اخروی کامیابیاں، نجات، درجات، سب کے سب طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے مضمر کر دیے۔ اب ہمارا کام ہے ان کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو پڑھنے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا سننے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو ان مواقع کو غنیمت جاننا اور اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کے عطاء نبوت سے قبل والی زندگی کو، ایک ہے یاد کیسے رکھے۔ آج اہلیہ نے مرکل کے لیے چند جملے ایسے منتخب کر کے دیتا ہوں، آپ حضور علیہ السلام نے کب کیا کیا ہوگا وہ پورا یاد رکھ سکتے، یاد کر لیتے شارٹ۔ آج کل فاسٹ دور ہے، 5G چل رہا، ایک ایک صفحہ پڑھو بولے تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا سیرت۔ 5G کے دور میں 1000 صفحات کی سیرت لکھی ہوئی ہے تو پڑھتا کوئی؟
فاسٹ ہونا ہے نا بھائی، تو تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں یاد کرانے کے لیے۔ ایک ہے عبد المطلب، کون ہے یہ؟ سب جانتے ہیں کہ یہ حضور کے دادا ہیں۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد، حضور کے دادا کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے۔ وہ چونکہ عبد المطلب کے نام سے پہچانے گئے تو اسی نام سے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ عبد المطلب حضور کے دادا ہیں یہ کہتے ہیں، اصل ان کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ انہوں نے ایک شعر کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضور بچپن میں کیا کرے، لڑکپن میں کیا کرے، پہلے دوسرے تیسرے سال کیا کرے، بہت آسان ہے یاد رکھنے کے لیے۔ 2-2.5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، 2 سال 2 ماہ 10 دن کہاں تھے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پلانے کے لیے وہ لے کے گئی تھی۔ جب لے کے جا رہی ہیں وہیں سے سبق شروع، سبق وہیں سے شروع ہے، سیرت کا یہ حصہ ہے۔ سبق وہاں سے کیسا شروع ہوں؟ صاحب دودھ پیتا بچہ کیا سبق دے سکتا ہے؟ میں اور آپ نہیں دے سکتے، میرا اور آپ کا بچہ نہیں دے سکتا، یہ حضور ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں۔ معجزانہ شان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شواہد النبوہ میں عبد الرحمن جامی نے لکھا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بہت سی عورتیں آئیں، دیکھی، چلی گئی، لی نہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا رقیق جملہ لکھا ہے دشمنی رکھنے والوں نے۔ میں رقیق جملے نہیں بتاتا، بس اتنا بتاتا ہوں کہ چھوڑ کے جانے کی وجہ کیا تھی ہوں گی۔ کسی نے لکھا مال نہیں تھا، غریب تھے، مفلس تھے، یہ رقیق جملے کہلاتے ہیں۔ میرے نبی کو مال کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں منشاء ربانی یہ ہے، میرے محبوب تجھے یہ نہ کہا جائے کہ کسی کی اچھی تربیت ہوتی ہے نا تو لوگ کیا بولتے ہیں، اس کا بیٹا بھائی، اور اچھا فلاں کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ کیا تربیت ہے، بہت اچھی تربیت کرے، بولتے نہیں بولتے؟ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی بری کر دیا کہ میرے محبوب آپ کی تربیت میرے ذمے ہے۔ اب محمد کی پرورش نہیں کرتا، تربیت نہیں کرتا، رب محمد کی پرورش کرتا ہے، اور رب محمد کی تربیت کرتا ہے۔ وہیں سے اسباق شروع، پالنہار کون؟ پروردگار کون؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ نے باپ ہی کو اٹھا لیا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیم تھے۔ اور پھر جب لینے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں تو کیوں نہیں اٹھایا انہوں نے؟ اصل میں فرشتے ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ دھکے دے کے نکال رہے تھے، تو میرے نبی کے قابل نہیں ہے، باہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہرے ہوئے تھے، تو میرے نبی کے قابل نہیں ہے، باہر جا۔ یہ امام الانبیاء ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی کو بھی چنا گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ جس کے اندرون میں عزت گرامی کی صفت پائی جائے، اس کو دودھ پلانے کی سعادت میسر آئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ کے حصے میں یہ سعادت لکھی۔ کیوں؟ ہمارے نبی حلیم تھے، اللہ نے حلیمہ کا دودھ پلایا، یہ صفت حلیم تھے۔ دودھ پلایا تو کس کا؟ جس کے نام میں معنویت پائی جاتی تھی، صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دودھ پلانے کے لیے عورت کا انتخاب، آنے والیاں مشرق سے آئیں، مغرب سے آئیں، شمال سے آئیں، جنوب سے آئیں، جوانب مکہ سے آئیں، لیکن ہر علاقے کے اللہ تعالیٰ نے منتخب نہیں کیا کہ یہاں چلی جائے، یہاں چلی جائے۔ جس جگہ جانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے وہ علاقہ بنو سعد کہلاتا ہے، اس لیے کہ سعادت دارین کا راستہ بتانے والا آ رہا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ سعادت جڑی ہوئی ہو تو علاقے میں بھیجا جائے گا، اور اگر سعادت جڑی ہوئی نہ ہو تو نہیں بھیجا جائے گا۔ تو جس علاقے میں بھیجا اس کا نام تھا بنو سعد، سعادتوں والا۔ یہ نبی بھی سعادتوں والا تھا، جس جگہ بھیجا اللہ نے وہ بھی سعادتوں والی جگہ۔ انتخاب خدا بندی ہے، کھیل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو لیا گیا، شوہر حلیمہ کے آگے بیٹھے، حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے، ان کی گود میں 2 طرف بچے، ایک طرف ان کا اپنا بچہ ہے اور دوسری طرف سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اونٹ چلتا ہی نہیں، بیٹھا کا بیٹھا، لات مارو، ہاتھ مارو، گھوڑا مارو، چھڑی مارو، نہیں جوڑ رہا۔ کیوں نہیں اٹھ رہا صاحب؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟
آپ کچھ آپ کی زبان میں سمجھانا ہے. امام صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس صف میں آپ امام صاحب سے ذرا آگے جا کے سب بنا لیے، نماز ہو جاتی ہے آپ کی؟ کیا بول صاحب؟ کئی کو نہیں ہوتی. محاذات الامام، امام کا مقام ہے صاحب، اس کے برابر ٹھہرے تو نماز نہیں ہوتی. آگے گئے تو مرے تو جانا آگے، اس سے کب جانا؟ امام سے آگے کب جاتا آدمی؟ ایک ہی صورت ہے امام سے آگے جانے کی، مرنا تو جانا. نماز میں گیا تو نماز گئی تیری، دوسری کوئی صورت نہیں. محاذات الامام ایک فقہی مسئلہ ہے کہ امام کے برابر نہیں بیٹھ سکتے آپ، کم از کم اس کے پنجے کے پیچھے آپ کی انگلی ہو، ہاں اب نماز ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ برابر بھی آئے تو آپ کی نماز نہیں ہو، ہے نہیں. وہ جو نبیوں کا امام ہے اسے اگر پیچھے رکھو گے تو اونٹ چلے گا؟ اونٹ تو اونٹ ہے، پوری دنیا کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اونٹ کو بٹھا دیا، وہ اونٹ چلتا ہی نہیں. تاہاں کہ جب حضرت حلیمہ کے شوہر اونٹ سے نیچے آ گئے اور آ کے جب ہکالنے لگے تو چونکہ اب حضور آگے ہو گئے تھے، اونٹ چلنے بھی لگا، دوڑنے بھی لگا. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ اب امام آگے ہے، مقتدی پیچھے ہے، اب نظام برابر ہے، گاڑی چلے گی. میرے دوست یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں تمہاری عقائد میں تمہارا نبی تمہارا امام ہے، تمہاری عبادات میں تمہارا نبی تمہارا امام ہے، تمہارے معاملات میں تمہارا نبی تمہارا امام ہے، تمہاری معاشرت میں تمہارا نبی تمہارا امام ہے، تمہارے اخلاق میں تمہارا نبی تمہارا امام ہے. عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، تہذیب و تمدن میں اگر تم نبی کو آگے نہیں رکھو گے اور ان کے طریقے پر پیچھے نہیں چلو گے تو اس کے بعد پھر نہ تمہاری دنیا کا پہیہ چل سکتا ہے نہ آخرت میں پہیہ چل سکتا ہے. تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. چل ہی نہیں سکتی اس کی زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ. بات سمجھ آ گئی؟ سبق کہاں سے شروع ہے؟ ابھی جا رہے ہیں، سبق دیتے جا رہے ہیں. مکہ کے سرزمین سے بنو سعد کی طرف جا رہے ہیں، بنو سعد کے علاقے میں رہے. عمر دیکھو 1.5 سال. کتنی ہے؟ 1.5 سال. 1 سال 2 ماہ، 1 سال 6 ماہ، 1 سال 6 ماہ کی عمر میں کوئی بچہ ہمارا. حضور علیہ السلام کا اعجاز یہ تھا کہ ہمارے بچے سال بھر میں جتنے بڑھتے نا، حضور علیہ السلام مہینے بھر میں اتنا پروان چڑھ جاتے تھے. معجزانہ شان تھی، اس واسطے بڑے معلوم ہوتے تھے. 2 سال ہی لیکن لگتے ایسے تھے کہ جیسے 5-6 سال کا نوجوان، 5-6 سال کا بچہ، بچپن کا زمانہ. جلدی جلدی پروان چڑھایا اللہ تعالیٰ. 1 سال 6 ماہ کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کوئی اتنی فکر رکھتا ہے جتنی فکر سرکار کو تھی. کیا فکر تھی؟ سبق ہے یہ. کیا فکر تھی؟ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت شیمہ کو حلیمہ ڈانٹتی تھی. شیمہ بکریاں لے کے جاؤ، اونٹ لے کے جاؤ، جنگل کو چرا کے لے کے آؤ. وہ جاتی تھی. 1 بار گئی، 2 بار گئی، 3 بار گئی، جاتی رہتی آتی رہتی، معمول تھا ان کی زندگی کا، لیکن ڈانٹنا پڑتا تھا. لیکن ایک بار ایک اتفاق یہ ہوا کہ حضرت شیمہ سے حلیمہ نے کہا کہ میں بازار کے کچھ کام سے جا رہی ہوں، میں بازار میں کچھ کام سے جا رہی ہوں، تم اپنے مکی بھائی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، پھر ساتھ لے کے آ جانا. ٹھیک ہے؟ اپنے مکی بھائی کو ساتھ لے جاؤ، ساتھ لے کے آنا. حضرت شیمہ کے تو کیا کہنے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ بکریاں چرانے کو جانا نہیں چاہتی تھی. حضور کے چہرے کی ملاحت ایسی تھی، اس کا پیار ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام کو دیکھتے رہنا چاہتی تھی، چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی تھی. پہلے تو ان کی ریگولر لائف تھی، صبح اٹھتے تھے چلے جاتے تھے، شام ہوتی تھی آ جاتے تھے. جب سے حضور آئے ہیں ان کی کیفیت ہی بدلی ہے. حلیمہ کو ڈانٹنا پڑتا تھا کہ جاؤ، پھر وہ جلدی دیر سے جاتی ہیں اور جلدی آ جاتی تھی. بڑا عجیب نظام چل رہا تھا، گڑبڑ پورا. ایک مرتبہ یہ کہہ دیا میں بازار سے کچھ سامان لینے جا رہی ہوں شہر سے،
تم میرے آنے تک بچے کو ساتھ رکھو، نگرانی کرو، ان کو اپنے ساتھ لے جانا اور ساتھ لے کے آنا۔ تو حضرت شیمہ نے دیکھا کہ سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چل رہے، تو اب بادل سایہ فگر میں، بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور جس درخت کے پاس جاتے ہیں درخت جھک کر سایہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے جسد اطہر کو دھوپ نہ لگے۔ حضرت شیمہ نے دیکھا یہ تو بڑا عجیب منظر ہے، عام طور پر پورے جانوروں کے پیچھے ادھر سے یہ بھاگ نہ جائے ادھر سے وہ بھاگ نہ جائے، ڈنڈا بجاتے رہنا پڑتا ہے، لیکن جب سرکار کو ساتھ لے گئے تو عجیب شان یہ ہوئی کہ چرنے والے جانور جلدی جلدی اپنے کھانے سے فارغ ہو کے آئے، ادھر شیمہ جس چہرے کو دیکھ رہی ہیں ادھر جانور اس چہرے کو دیکھتے بیٹھے ہوئے، چرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سمجھ آئی؟ معجزانہ شان نبی۔ اب جو یہ منظر دیکھا حضرت شیمہ نے تو کہا کہ یہ تو پھر بہت خوشی کی بات ہے۔ اب جب دوسرا دن آیا تو کہنے لگی اماں میں تو ایک ہی شرط پہ جانور چرانے جاؤں گی۔ ہاں اماں کہنے شرط؟ ہاں اچھے ان کے پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہو، ایک ہی شرط پہ جاؤں گی؟ جاؤ، نہیں ایک ہی شرط پوری کرو، جاتے نہیں تو نہیں۔ کیا ہے بولو؟ یہ مکی بھائی کو ساتھ میں بھیجو، لے جاتی ہوں، جاتی ہوں بھی آتی ہوں بھی۔ کیوں؟ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ چارہ اگاتے ہیں، جانور خرید سے چر لیتے ہیں، کسی جانور کو ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بھی دیکھتی بیٹھتی ہوں، جانور بھی دیکھتے بیٹھتے ہیں، محنت بچ جاتی ہے۔ دوسری دھوپ نہیں لگتی، ان کو جو بادل سایہ کیا ہوا ہے ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے، لہذا شرط رکھی کہ انہیں ساتھ بھیجو تو چلوں گی، نہیں بھیجو گے تو نہیں چلوں۔ وہ عجیب اتفاق تھا، رب تعالیٰ کا نظام تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہو گیا جبھی سے جانے لگے، اب اس کے بعد خود آپ 2 سال کے ہو گئے تو خود سے یہ کہنے لگے کہ اماں میں اپنی بہن کے ساتھ چراگاہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ بیٹے نہ تو تمہاری عمر بکریاں چرانے کی ہے اور نہ تم اس کام کے لیے ہو، تم تو سردار کے بیٹے ہو، سرداری کے لیے ہو، تم یہ کیا کام کرو گے، بس تم گھر میں آرام سے رہو۔ کہنے لگے اماں میری بہن محنت کر کے کھائے اور میں بیٹھ کر کھاؤں، محمد کو حیا آتی ہے۔ جملہ سننا نوجوانوں، خاص تم سے مخاطب ہوں، میری بہن محنت کرے پھر اس کو کھانا نصیب ہوتا ہو، اور محمد کو بیٹھ کر کھانا حیا آتی ہے کہ بہن تو کمائے اور محمد بیٹھ کر کھائے، یہ میرے لیے زیبا نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حلیمہ مجبور ہو گئی بھیجنے پر، کہا جاؤ تمہاری جو مرضی ہے، تم آقا ہو، میرے مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ اس میں 2 سبق ہیں۔ نمبر 1، حضور بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ماں کا مقام بتایا کہ اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ کر رہا آج کے نوجوان من مانیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی تو اپنے بچپن میں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ بچوں بچپن ایسا ہو کہ تمہارے ہر قدم پر تمہاری ماں کی رضا شامل ہو، تمہارے ہر قدم پر تمہارے باپ کی رضا شامل ہو، نہ ہمارے عمل سے ہمارا باپ راضی، نہ ہمارے عمل سے ہماری ماں راضی، لیکن پھر ہم بدمست ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھے ان کی رضامندی کی کوئی فکر نہیں۔ وہ کون ہے وہ جو یہ عمل کرے؟ کیا اس کی محمد مصطفیٰ سے کوئی نسبت ہے؟ اس کی محمد مصطفیٰ سے کوئی نسبت نہیں، کیونکہ سیرت کا وہ پہلو اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا جو پہلو مطلوب ہے، اور خود شریعت مطہرہ میں بھی مطلوب۔ شریعت مطہرہ نے یہ بتایا ہے تمہارے ماں کا ادب کیا ہے، تمہارے باپ کا اکرام کیا ہے، تو بات کی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے کا حصہ سناؤں گا، حضور کا بچپن سنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ بہن کمانے جائے، نمبر 1 اجازت عطا فرمائیں۔ کیوں اجازت کیوں چاہتے ہیں؟ بہن کمائے بیٹھ کر کھاؤں، حیا آتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں؟ دوسرا سبق لے لو، باپ کما رہا ہے، ارے اس کے گھٹنوں میں راشا آ گیا ہے، گھٹنوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، دانت گرنے لگے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اعضاء اس کے تھر تھراتے ہیں، تھوڑی سی دھوپ کی تپش بڑھ جاتی ہے، لیکن مجبور ہے کہ بیٹا نہیں کماتا، باپ کو گھر چلانے کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ میرے نبی سے 2 سال کی عمر میں لینے کا سبق جو ہے وہ یہ کہ بہن کمائے بھائی بیٹھ کے کھائے، یہ حیا کے خلاف، یہ سیرت کا حصہ ہے جو مجھے اور آپ کو لے کے اٹھنا ہو۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے، بچپن کا زمانہ ہے، لڑکپن کی زندگی ہے، اب حضور کے 2 سال 2 ماہ 10 دن یہ حلیمہ کے پاس آپ کیا کرتے رہے میں نے بتا دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بعد سے مکہ مکرمہ آ گئے، تو مکہ مکرمہ آنے کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ ان کے دادا کا مقام سرداری کا تھا، ان کے گدی پہ بیٹھنا جا کے سب کے بس کی بات نہیں تھی، بڑے بڑے سردار اس کے بازو بھی نہیں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے سردار ان کے بازو بھی نہیں بیٹھتے تھے، لیکن تنہا حضور کی ذات تھی، وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو دادا فرماتے تھے کوئی بات نہیں، اس کا حق ہے، یہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سالہ زندگی کا خلاصہ ایک شعر میں فرمایا، یاد کر لو گے؟ حضرت حلیمہ کے پاس جانے کا پہلا سبق دیا، کیا سبق؟ نبی کو اپنا امام بناؤ، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، تہذیب میں۔ نبی امام نہیں ہوگا، اس کی پیروی نہیں ہوگی عقائد میں، عبادات میں، اس کی پیروی نہیں ہوگی معاملات میں، معاشرت میں، اس کی پیروی نہیں ہوگی اخلاق میں، تہذیب میں، تو پھر کامیابی نہیں۔ پہلا سبق۔ دوسرا سبق، بہن کمائے بھائی بیٹھ کے کھائے، جائز نہیں۔ تیسرا سبق، ماں کی اجازت ہو، باپ کی اجازت ہو، بغیر ماں باپ کی اجازت کے کوئی کام نہیں۔ یہ حضور کی زندگی کے اسباق ہیں۔ ابھی آپ 3-4 سال کے ہیں، جب 5 سال کے ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے عبد المطلب، جب لوگ آئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب تم سردار ہو، کچھ کرو، یہ تو بارشیں رکی ہوئی ہیں، قحط کا زمانہ ہے، اب ایسے قحط کے زمانے میں بھلا ہماری گزر بسر کیسے ہوگی؟ بارش نہیں ہے تو کھجور کی پیداوار کیسے ہوگی؟ پہلے ہی گرم علاقہ ہے، کھجوریں سوکھ جا رہی ہیں، دعا کرو تھوڑی بارش ہو جائے۔ تو عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چہرے کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور یوں کہا، ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامى عصمۃ للارامل۔ اے اللہ اس مبارک چہرے کی برکت سے ہمیں بارش دے دے۔ تو ابھی اتنا ہی کہا تھا، بارش نازل ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ شعر کہا، ابیض، کیا چہرہ ہے، کیا پیارا چہرہ ہے، کیا مقدس چہرہ ہے، کیا نورانی چہرہ ہے۔ پیار کیا اس چہرے کو، ابھی ادھر چہرہ بتایا بیت اللہ کی طرف، اور پھر دعا کی کہ اللہ اس مبارک چہرے کی برکت سے بارش دے دے۔ اتنا ہی کہا تھا، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ ایسی برکتوں والا چہرہ ہے، کیوں نہ ہو ایسی برکتوں والا کہ اس کی صفات ہے ایسی خوبصورت ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ اگلے مصرے میں کہا، ابیض، ابیض، مبارک چہرہ، نورانی چہرہ، ایسا چہرہ یستسقى الغمام بوجهه کہ جس کی برکت سے اگر پانیاں مانگو تو پانیاں میسر آ جاتی ہیں۔ اسی وقت کہہ رہے ہیں، ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامى عصمۃ للارامل۔ یہ تو یتیموں کا ملجا ہے، بیواؤں کا آسرا اور سہارا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں نبی کیا کر رہے ہیں 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام خود یتیم تھے، سارا عرب یتیموں کو دھتکارتا تھا، محمد مصطفیٰ یتیموں سے دوستی لگاتے تھے۔ سارا عرب بیواؤں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا ہوا تھا، پورے عرب کے خلاف جا کر بیواؤں کی خدمت کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ آج یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ہے کوئی؟ یہ تو میں سیرت کا 4تھا سال آپ کو سنا رہا ہوں۔ بڑی بات تو بڑی بات ہے، بڑی عمر کی بات تو بڑی عمر کی بات ہے، شعور والی بات تو شعور والی بات ہے۔ بچپن کے زمانے میں جو نبی نے اسباق دیے، ان میں سے کون سا سبق ہے جو ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہم بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ ان کی کفالت کا کوئی منظم نظم کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے پھر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بناتا ہے ان 2 عملوں کی وجہ سے۔ ایک عمل ہے یتیم کے سر پر دست شفقت کا رکھنا، اور دوسرے ہے بیواؤں کی کفالت کا کرنا۔ اور یہ کام تھا سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ 5 ساڑھے 5 6 سال کے ہو گئے، 6 سال سے لے کے 10 سال تک میرے آقا مکے کی وادیوں میں کیا کرتے رہے؟ گھر میں نہیں بیٹھے رہے۔ میرے عہدے کے حساب سے، سرداری کے حساب سے مجھے جاب نہیں ملی، ایسا نہیں تھا قصہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں لی،
ان کے اونٹ لیے، ان کے جانور لیے، چند قیراط کے عوض میں، قیراط کہتے ہیں ایک چھوٹی اور ہلکی اور معمولی سی رقم پر خدمت پر معمور کیا جائے، چند قیراط کے عوض میں نبی علیہ السلام نے لوگوں کی بکریاں لی اور دامن مکہ میں اس کو چرایا اور واپس لا کر ان کے گھر میں دیتے تھے، اور روزانہ کا آپ کا یہ معمول تھا، اور اس کے نتیجے میں تھوڑے سے پیسے آپ کو ملا کرتے، تھوڑے سے پیسے آپ کو ملا کرتے۔ 12.5 سال تک یہی عمل آپ کرتے رہے، لیکن یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کی کفالت کر سکے۔ سارا زمانہ کہتا ہے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حضور کے دادا کا انتقال ہو گیا تو ابو طالب نے حضور کی پرورش کی۔ مجھے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا، میں نے تاریخ میں اس لفظ کے بجائے یہ لفظ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب صحیح ہے یا غلط فیصلہ آپ کریں، میں آپ کو ممتحن بنا دیتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ابو طالب نے پرورش کی، میں نے دیکھا ہے کہ حلیمہ کی پرورش محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہوئی، حلیمہ کے جانور کے تھنوں میں دودھ محمد مصطفیٰ کی برکت سے، حلیمہ کے سینے میں دودھ محمد مصطفیٰ کی برکت سے، حلیمہ کے گھر میں برکت محمد مصطفیٰ کی برکت سے، حلیمہ کے علاقے بنو سعد میں برکت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ میں کیوں نہ کہوں کہ ابو طالب محمد کی پرورش نہیں کر رہا، ابو طالب کی پرورش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہو رہی، اور دلیل ہے میرے پاس، تاریخ کے اوراق اگر آپ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو طالب یہ کثیر العیال تھے، یہ حضور کے چچا ہیں۔ کثیر العیال کا مطلب زیادہ بچے والا، لیکن معیشت کے اعتبار سے کمزور آدمی، بچے تو زیادہ ہوں لیکن آدمی کے پاس مال کم ہو تو انہیں کھلائے گا کیا، انہیں پہنائے گا کیا، انہیں رکھے گا کہاں، کیسے ان کی پرورش ہوگی، کیسے ان کے انتظامات ہوں گے۔ ابو طالب نے اس کی تدبیر یہ کی، اپنے اہل ثروت بھائیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائیو، تم جانتے ہو معیشت کے اعتبار سے میں بہت کمزور ہوں اور اللہ نے بچے مجھے زیادہ دیے ہیں، تم ایک کام کرو، اپنے بھائی پر مہربانی کرو، میرے بچوں میں سے ایک بچہ فلانا بھائی اس کی کفالت کر لے، فلانا بھائی اس کی کفالت کر لے، فلانا بھائی اس کی کفالت کر لے۔ اس ننھے ہاتھ کو بھی دیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعادت مجھے بھی آئے اور میرے حصے میں بھی آئے کہ میں بھی آپ کی اولاد میں سے کسی کی کفالت کروں۔ فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی وقت سے حضرت علی کو ربیب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ بچپن کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش فرمائی ہے اور ان کی تربیت فرمائی۔ سارے بھائیوں کو ایک ایک بچہ دیا اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ دیا۔ کیا کر رہے ہیں حضور؟ کفالت۔ یہ جو آپ لوگ تھوڑے دن 3 سال 4 سال کسی مدرسے کے کسی بچے کی کفالت کر کے سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، کوئی تیر نہیں ہے، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے اور سیرت کا وہ حصہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی 5.5-6 سال ہے، اسی وقت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفالت فرما رہے، ان چند خیرات کے عوض میں جو بکریاں چراتے تھے، جس کے عوض میں چند خیرات ملتے تھے، اس میں اپنی بھی پرورش کا سامان کر رہے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ نہ صرف اتنا کہ ابو طالب اس وقت تک دستر پر نہیں بیٹھتے تھے، دوسری دلیل اس وقت تک دستر پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک محمد مصطفیٰ نہ آ جائے۔ پوچھا گیا ابو طالب ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں اور دستر پہ محمد نہیں ہوتے، کھانا گھر کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب محمد دستر پر ہوتے ہیں پورے گھر کو سیراب ہو جاتا ہے۔ یہ برکت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم کفالتیں کرو گے دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی، یہ تو عام زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہر یتیم کی کفالت ہو، ہر مسکین کی کفالت ہو، بالخصوص مدارس کے طلباء کی اگر کفالت کی ذمہ داری لو، قسم بخدا محمد کا عمل برکت سے خالی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام 10 سال کی عمر کیا کرتے رہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ 10 سال کی عمر تک آپ نے 6 سال سے 10 سال تک آپ کیا کرتے رہے؟ ملازمت۔ اب اس اسنا میں حضور کو خیال آیا یار یہ ملازمت لگی بندی چیز ہے، اتنا ہی ملتا ہے، تھوڑی تجارت کرنا چاہیے، اپنا کچھ ہو جائے، ہوتا نا۔ تو اس وقت حضور کے پاس پیسے نہیں، تو اس وقت ایک شخص آیا
اس کا نام تھا صائب ابن ابی صائب، نام لکھنا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، صائب ابن ابی صائب۔ وہ آئے، کہنے لگا محمد تم بڑے سچے آدمی ہو یار، ایک کام کرو میں پیسے دے دیتا ہوں، تم تجارت کرو۔ حضور نے تجارت جب سے شروع کی، اور حضور کی تجارت اس کے ساتھ 25 سال کی عمر تک رہی۔ اکثر و بیشتر اس کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم۔ صائب ابن ابی صائب کے ساتھ کتنے سال آپ نے شراکت کی؟ 25 سال۔ اور اس کی شراکت کے، اس کے ساتھ جو شراکت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح رہے ہیں تجارت کی۔ پہلی طرح محنت آپ کرتے تھے، پیسہ اس کا تھا، وہ سلیپنگ پارٹنر تھا۔ پہلا وہ سلیپنگ پارٹنر، محنت آپ تھی۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی برکت عطا فرما دی اور مال جمع ہو گیا تو کہنے لگے دیکھ بھائی تو سلیپنگ پارٹنر رہنا چاہتا ہے تیری مرضی، لیکن شریک کاروبار رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے۔ بولے نہیں میں سلیپنگ پارٹنر ہی ٹھیک ہوں، آپ میرا مال آپ کے ساتھ رکھیے۔ بولے نہیں میں میرا مال بھی ڈال رہا ہوں، میرا پروفٹ ڈبل ہوگا، کیوں؟ میرا مال بھی ہے، میرے پیسے بھی ہیں، تیرے خالی پیسے ہیں 3 حصے کروں گا، 1 حصہ تجھے دوں گا، 2 حصے میں رکھوں گا۔ حضور صاحب ابن ابی صاحب نے کہا مجھے منظور ہے، کیونکہ حضور سے سچا اور دیانتدار کوئی نہیں تھی، اور حضور کی تجارت میں جتنی برکت تھی وہ کہیں دیکھی نہیں تھی۔ کہ کوئی بات نہیں لیکن مجھے مت نکالو یار، تھوڑے پیسے میرے رکھو تمہارے ساتھ۔ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال دوسروں کو دیا کہ تم تجارت کرو، جو نفع آئے اس میں مجھے کچھ دے دو۔ یہاں تک کہ صائب ابن ابی صائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لے کر تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، اور حضور سلیپنگ پارٹنر ہوا کرتے۔ اور اس نے کہا صائب ابن ابی صائب نے، میں نے آپ سے زیادہ بہترین شراکت دار نہیں دیکھا، کبھی اف نہیں، نفع نہیں ہوا کوئی بات نہیں، نفع ہو گیا کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، جو ہونا ہے منظور من اللہ، جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہوا، پریشان نہ ہو، آگے کرو، ایسے کرو۔ ترتیب بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں صاحب تھک گیا، کہنے لگا محمد تمہارے سے بہترین ساجھے دار اور شراکت دار میں نے دیکھا نہیں، خیام میں نے دیکھا نہیں اپنی پوری عمر۔ یہاں تک کہ یہ بات پہنچی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خدیجہ نے بلا کر کہا محمد میں خاتون ہوں، تجارت کے لیے باہر نہیں جا سکتی، آپ ایسا کریں کہ اپنے مال کے ساتھ میرا مال ملا لیں اور اپنا وقت لگائیں اور اپنی ذات کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کریں۔ یہ 25 سال کی بات ہے، درمیان میں 12.5 سال کی عمر کے آپ ہیں، ابو طالب لے کے ملک شام کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس وقت میں حضور علیہ السلام کو درمیان سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ کہا کہ اگر اہل روم نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ ان کو واپس لے کر چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے۔ چچا نے دیکھا کہ بھائی یہ تجارت چاہتے ہیں، لہٰذا تجارت میں ڈال دیا۔ تو 12.5 سال سے 25 سال تک کی عمر آپ کیا کرتے رہے؟ تجارت۔ اب یہ 25 سال کے بعد آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ چند عرصہ آپ ساتھ رہے، پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ کبھی آپ غار میں رہ جاتے جا کر 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتے، یہاں تک کہ آپ ایک چلہ جا کر کے غار حرا میں رہنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ آپ غار حرا میں 40 دن رہنے لگ گئے۔ یہ جو دعوت کے ساتھ 40 دن کا چلہ لگاتے ہیں نا، یہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام غار حرا میں چلہ لگایا کرتے ہیں۔ مشائخین کے بعد بھی چلہ لگتا ہے، وظائف کا چلہ، وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک۔ کیا بھائی ختم کرنا ہے؟ یہاں کے مقامی ساتھی کون ہیں؟ پریشانی تو نہیں ہے نا؟ سننا ہے نا یہ آپ لوگ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ کب تک؟ نبوت دیے جانے تک۔ 40 سال میں نبوت اس دنیا میں دی گئی۔ یہ میں نے شروع میں کہا تھا۔ پہلے ایک شعر میں نے یاد دلایا، اگر آپ یاد کر لیے تو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی 6 سالہ زندگی کا خلاصہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ مبارک چہرہ، بابرکت چہرہ کہ جس کی برکت سے دعا مانگو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس چہرے کا کام کیا ہے؟
یتیموں کی دستگیری اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک. تجارت کرو تو ایسی کرو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. ملازمت کرو تو ایسی کرو کہ خیانت نہ ہو. اور کرو تو اس لیے کرو کہ دوسروں کی خدمت ہو. جیسے حضور گھرانے ابو طالب کے لیے کوشش فرما رہے. جب آپ تجارت کرنے لگ گئے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی ابتدا ملازمت سے کرو، تجربہ لو، پھر تجارت میں آؤ تو کامیابی ہوگی. نہیں پہلے لگا کہ 1 کروڑ 2 کروڑ بیٹھوں گا تو بیٹھوں گا، نہیں تو نہیں بیٹھوں گا. وہ تو زندگی بھر بیٹھا رہتا، کبھی بھی کاروبار کو نہیں آتا. یہ حضور کی زندگی سے ملنے والا سبق ہے. بہت سے نوجوان یہ سوچتے ہیں میرے حساب کی تجارت نہیں ہے، میرے اسٹیٹس کے حساب سے تجارت نہیں ہے، لہذا میں اس تجارت میں نہیں بیٹھتا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تماشا ہے. جو آپ کو موقع میسر آیا اسے غنیمت سمجھو اور اسی سے شروع کر دو. اور حضور نے اکٹھے پورا مال نہیں لگایا تھا. ابتدا کیسے کی میں نے وہ بھی بتایا، درمیان میں آپ نے کیا کیا وہ بھی بتایا. اب یہ شادی کے بعد 15 سال 40 سال کی عمر جب لگ بھگ ہو گئی، تب حضور کے 10 سال سے لے کر 40 سال تک کل 30 سال بنتے ہیں. کتنے؟ 30 سال. اب اگر ہم چند لفظوں میں یاد رکھنا ہے کہ حضور 30 سال کیا کرتے رہے ہوں گے، آپ عاشق ہو تو اسے تو سوچنا چاہیے. کیوں؟ وہ تو کوئی ادا چھوڑنا نہیں چاہتے. نبی کا کوئی، اگر ہم نبی سے حقیقی عشق ہو تو نبی کا کوئی عمل چھوٹے ہی نہیں، زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر اگر حضور علیہ السلام سے عشق و محبت ہے تو یہ 30 سال حضور کیا کرتے رہے، یہ ہمیں سوال ہونا چاہیے. اس کا جواب دے رہا ہوں. اور وہ قربان جائیں ام المؤمنین پر، اگر خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتی تو یہ 30 سالہ تاریخ پس ورق رہ جاتی، کوئی جانتا ہی نہیں. ایک عجیب رات ہوئی، حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، آگے کہنے لگے اقرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، دبایا. پھر کہا اقرا، فرمایا ما انا بقاری، دبایا. پھر فرمایا اقرا، فرمایا ما انا بقاری. خود پڑھنے لگے بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. یہ 5 آیتیں حضور پر جبرائیل نے پہلی مرتبہ تلاوت کی. ٹھیک ہے، لیکن جو دبایا تھا نا، حالت یہ ہو گئی تھی. اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی ایسی مثال دیتا ہوں، ذرا برداشت کر لو. حضور کی شایان شان تو نہیں ہے، مگر کیفیت کیا ہوتی ہے بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھو بھائی، دبانے والا اگر طاقتور ہو تو دولہے کی حالت کیسی ہو جاتی؟ دولہے کو دوستہ ملتے نہیں ملتے نا، مبارک دولہے بھائی کیا حال ہے. جب ملتے ہیں تو بعض ایسے ہوتے ہیں طاقتور، اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے کے ذرا دبا کے کس دیے تو کیا حال تھا؟ باولا بولتا نہیں بولتا. کیوں؟ ذرا طاقتور تھا بھائی، پٹھا دبا دیا تو ہل گیا. جو سید الملائک ہے اس نے اپنی پوری قوت سے دبایا ہوگا تو حضور علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا. آپ عالم مادیت، عالم ناسوس سے نکل کر عالم ملکوت میں گئے، عالم ملکوت سے نکل کر عالم نورانیت کی، روحانیت کی آپ نے سیر کر لی. ایسا حال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام اسی وقت وہاں سے اٹھے اور گھر آ کر حضرت خدیجہ سے یوں کہنے لگے زمیلونی خدیجہ زمیلونی، خدیجہ چادر ڈال دو، چادر ڈال دو. کیا حال ہے؟ بخار سے جسم تپ رہا. کیا حال ہے؟ پیشانی سے عرق مبارک جل ٹپک رہا ہے. کیا حال ہے؟ جسم پر رعشہ ہے، تھر تھراہٹ ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑھائی اور اڑھانے کے بعد میں سرانے بیٹھ گئی اور کچھ خدمت کی. اور اس کے بعد جب تھوڑی تسلی اور تشفی محسوس کرنے لگے تو اس وقت خواتین ہیں کیا؟ نہیں ہے. اس وقت میں حضور علیہ السلام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا، ورنہ ایک سبق خواتین کے لیے تھا وہ دے دیتا، نہیں ہے تو چھوڑ دو. حضور علیہ السلام کی تسلی اور تشفی کا سامان کیا اور پوچھا کہ یہ فرمائیے آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں، آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ تو فرمایا کہ خدیجہ انی اخاف ہلاک نفسی، میں اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے میری جان نہ چلی جائے. بولے کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تسلی کی بات کرتے ہوئے حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ الفاظ حضور کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. وہ الفاظ حضور کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. یاد رکھیں گے اب 40 سال چند الفاظ ہیں یاد کر لو. انشاءاللہ حضور 40 سال کیا کرتے رہے کھٹ سے بول سکتے ہو. کیا فرمایا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. جیسے ہم بولتے ہیں امپاسبل نہیں ہو سکتا. کلا نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا. واللہ اطمینان کے لیے اللہ کی قسم، قسم اٹھا لی. کیا فرما رہے تسلی دیتے ہوئے؟ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا. ما یخزیک اللہ ابدا. کیوں اللہ کیوں ضائع نہیں کر سکتا؟ اور کرنا اس میں بہت سے پہلو ہیں، میں صرف 2-4 سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کے اوصاف ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. ایک پہلو یہ ہے کہ جس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے وہ حقیقی مبلغ ہوتا ہے، وہ حقیقی داعی ہوتا ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ داعی کی صفات ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ جس میں یہ صفات ہوں وہ دنیا میں ضائع نہیں کیا جاتا. ایک پہلو یہ ہے کہ جو ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے اللہ اس کی بات لوگوں کے درمیان اور اس کی عزت لوگوں کے درمیان رکھتے. 6 پہلو تو میں نے ابھی گنا دیے. کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحیم. آپ کو ضائع نہیں کر سکتے اللہ. کیوں نہیں کر سکتے؟ جو بندہ رشتوں کو جوڑنے والا ہو اس کو اللہ کیسے توڑے گا؟ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہو اسے اللہ توڑے گا. اب اپنا جائزہ لو، ہم کتنے رشتے جوڑے ہوئے ہیں، کتنے توڑے ہوئے ہیں؟ ہم حضور کی امتی ہیں اور حضور کی زندگی سے ہمیں سیرت سے سبق لینے کی توفیق تک نہیں ملتی. حضور تو رشتے جوڑنے والے اور ہم رشتوں کے توڑنے والے. ہم اور حضور صفت میں یوں ہیں جیسے فرمایا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، عجیب دعوی اسلام ہے تیرا مسلم، کہیں ہے تو وہ کہیں لا الہ الا اللہ. یعنی ہمارا لا الہ الا اللہ کہیں اور ہے، ہمارا دعوی الوہیت کہیں اور ہے، ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہے. ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے عجیب دعوی ایمان ہے ہمارا ہے مومن، کہیں ہیں ہم اور کہیں محمد الرسول اللہ. ہمارا دعویٰ ان سے حب کا ہے، ان سے محبت کا ہے، ان سے عشق کا ہے، ان سے تعلق کا ہے، ان کے امتی ہونے کا ہے. لیکن طرز میں ان کا طرز اور ہے، ہمارا طرز اور ہے. طریقے میں ان کا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے. وہ رشتوں کے جوڑنے والے اور ہم رشتوں کے توڑنے والے. ہم میں اور ان میں کیا مماثلت ہے اور کیا مناسبت ہے، یہ ہے غور کرنے کی چیز. حضور کا بس رشتوں کو جوڑ. انک لتصل الرحیم. اچھا اب ہر لفظ پر وہ 6 باتیں جو میں نے پہلے کہی نا وہ یہاں اپلائی کر لینا. ہر لفظ کے بعد یہ اپلائی کر لینا، خودیج کر لینا. اب میرے کو ٹائم نہیں ہے، خالی حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. انک لتصل الرحیم وتحمل الکلہ. کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا. قصہ آپ نے سنا ہوا ہے بڈھیا کا. بوڑھی بد دعا کر کے گئی نہیں کری، بد دعا کری نا مکے میں. حبل نامی بدھ کے سامنے آ کے بولی ایک مکے میں محمد رہتا ہے، اس نے تیری بڑی توہین کی ہے، میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، میرے جاتے ہی پیچھے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو نیست و نابود کر دے ورنہ تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. حضور ہی کے لیے بد دعا کر کے باہر نکلی اور جانے لگی. دیکھی کوئی خادم تو نہیں ہے کہ اپنی گٹھڑی اس کو دے دے. دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا میں مزدور ہوں، مزدوری کروں گا. تو اس نے اپنی گٹھڑی دے دی اور حضور کے بارے میں خود راستے میں بتاتی جا رہی ہے کہ ایسا ایسا شخص ہے، محمد نام ہے، فلاں خاندان کا ہے، بڑا عجیب ہے، ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے. میں نے تو بد دعا کر دی ہے، اب تو پتہ نہیں کب زمین پھٹے گی، کب آسمان پھٹے گا اور محمد کے ماننے والوں کا نعوذ باللہ کام تمام ہو جائے گا، اس لیے میں بستی چھوڑ کے باہر جا رہی. حضور نے جب گٹھڑی رکھی، وہ مزدوری نے دینا چاہی تو کہا کہ نہیں مزدوری آپ نے رکھی اماں،
اور پھر اس کے بعد وہ پوچھا تو اپنا نام تو بتاتے جس کا اب تک ذکر کر رہے تھے وہ محمد نہیں. تو یہ جو بوڑھی ہے، یہ جو کمزور ہے، یہ جو ضعیفہ ہے، اس کا جو بوجھ آپ نے اٹھایا ہے، اس بوجھ اٹھانے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کے اس خلق کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا. جب آپ ایسے کریمانہ اوصاف کے حامل ہوں تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ سمجھ رہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ. ہمارے نبی علیہ السلام کی صفت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ان کے لیے کماتے تھے جو کمانے سے عاجز. میں آپ سے سوال کروں، آپ مجھ سے سوال کریں، تو جواب ایک ہی، کس کے واسطے کما رہا؟ میں بولوں گا میرے لیے، میری ذات کے واسطے کما رہا ہوں، میری بیوی کے واسطے، میرے بچوں کے واسطے، میرے ماں باپ کے واسطے، میرے بھائی بہن کے واسطے، میرے رشتہ داروں کے واسطے، میری مرضی، میرے عائش کے واسطے کما لے رہا ہوں. آپ بھی وہی بولیں گے نا بھائی، ایک ہی جواب ہوگا دونوں کا. ہم کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے. لیکن حضور کا مسئلہ ایسا نہیں. واحد ذات ہے یہ، جن کی ان کا یہ وصف حضرت خدیجہ نہ کھولتی تو کبھی قیامت تک نہ پتہ چلتا. کیا فرمایا؟ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ. جو ہاتھ کا معذور، جو پیر کا معذور، جو آنکھ کا معذور، جو کمانے سے عاجز، جو کسی مجبوری معذوری کی وجہ سے کما نہیں سکتا، آپ تو فقط ان کے لیے کماتے ہیں. آپ تو فقط ان کے لیے کماتے ہیں. یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے شادی کے بعد اپنا سارا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا تھا. اور آقا علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے ایسی خدمت کر لی تھی کہ وہ سارا مال آپ کی خدمت میں تھا، آپ نے سارے لوگوں میں بانٹ دیا. تب کیوں نہ کہیں حضرت خدیجہ حق بجانب ہے یہ کہنے میں، اور کہا بھی تو بجا فرمایا ہے وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ. اللہ ایسے کو ضائع کرے گا جو اپنے لیے نہیں کماتا، دوسرے کے لیے کماتا ہے. یہ ہمارے نبی کا وصف ہے اور کسی کا یہ وصف نہیں ہے. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ. اور آپ کی صفت مبارکہ یہ ہے کہ آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے بغیر ہاتھ دھوئے نہیں جاتا. آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس کی بے احترامی اور بے اکرامی نہیں ہوتی. آپ اس کا پورا لحاظ کرتے ہیں، اس کی مہمانداری کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں. ایسا شخص جو مہمانوں کا اکرام کرنے والا ہو، کیا وہ ضائع ہو جائے گا؟ قسم بخدا ایسا شخص ضائع نہیں ہو. کیوں؟ مہمان تو آتا ہے، شکر کر آمد مہمان پر، شکر کر آمد مہمان پر. رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان. وہ تو کھانا اپنا کھا رہا بھائی، بس اللہ نے تیرا دستر چنا ہے یہاں کھانے کے لیے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ارے آئے وہاں چچا جا رہے نہیں گئے تو دستر نکالیں گے بولے تو دیکھو بولتے ذرا ٹھہرو جی، گئے بات نکالو. یہ ہمارا. جبکہ مہمان جب جاتا ہے کھا کر، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب جاتا ہے تو ساتھ میں تمہارے گھر کی بلائیں جاتی، مصیبتیں جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتے ہیں مہمان کے اکرام سے. اور یہ بس حضور کا عطا نبوت کے اس دنیا میں عطا نبوت کے بات کری ہے، عطا نبوت سے پہلے کا ہے. 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما رہے ہیں کہ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ. آپ مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں اور مہمان کا اکرام کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. مصیبت زدہ لوگ، آفت زدہ لوگ، زمینی بلاؤں میں گرے ہوئے لوگ، آسمانی بلاؤں میں آفتوں میں گرے ہوئے لوگ جب زمینی اور آسمانی آزمائشوں اور بلاؤں میں گر جاتے تو ان کو 2 طرح کی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک رہبری اور رہنمائی ہے کہ ان کو اللہ سے جوڑا جائے، یہ کہہ کر بھائی دیکھ کہیں ہم ہی سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا ہوگا، کہیں ہم ہی سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیا ہے. توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو اس کے ساتھ ظاہر فرماتے ہیں جو اس نے کیا ہوا ہوتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. جہاں تک زمین و آسمان کے اندرون میں فساد برپا ہے، یہ بھی انسانوں کی بدعملیوں کے نتائج ہے. جب فرد غلطی کرتا ہے تو فرد متاثر ہوتا ہے، جب قومیں غلطی کرتی ہیں تو اقوام عالم کو متاثر کر دیا جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ. لہذا توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرنا، ایک رہبری اور رہنمائی یہ ہوتی. اور دوسری رہبری اور رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ بھائی
تھوڑے میرے پاس پیسے ہیں، اس سے آپ جو کاروبار شروع کر سکتے ہو کر لو، ان آفتوں میں ان مصیبتوں میں آپ بڑے پریشان ہو گئے ہو، کسی کی دوا کی ضرورت ہے دوا دلا دینا، کسی کے گھر کی مرمت کی ضرورت ہے مرمت کرا دینا، کسی کے بچے جیلوں میں بند ہو گئے ہیں تو ان کو آزاد کرا دینا، یہ کام ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں، جو آفات عرضی و سماوی کے اندرون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نوائب حق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی بڑی آزمائش ہے، اور اس میں کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کی خدمت پر مامور ہے دونوں طرح سے۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی کام یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے 40 سالہ زندگی کا خلاصہ چند جملوں میں آپ کو سنایا ہے، لیکن ان صفات میں سے کوئی صفت اس وقت اگر ہمارے اندرون میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ کمال عطا فرما، اللہ نے اپنے کرم سے یہ سعادت عطا فرما دی، اور اگر نہیں ہے تو ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی روحانی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لاکھ دعوے کر لیں ہمارے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک صفات محمد ہمارے اندرون میں نہ ہو۔ یہ مطلوب ہے، یہ عطا نبوت سے پہلے تھے حضور کے اوصاف، عطا نبوت کے بعد تعلیمات نبوت تھے کہ یہ تو تمہاری زندگیوں میں ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ تمہارے نبی کی زندگی کا کوئی گوشہ ان صفات حسنہ سے خالی نہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، ابھی بہت دیر ہو گئی اور آپ لوگ ہمیں ڈھیلے ہو گئے۔ چلیے، عطا نبوت کی زندگی وقتاً فوقتاً علماء کرام سے کبھی سنتے رہے، سیرت تو ویسے ہی آپ سنتے رہتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اس پر میں نے ایک سوال اٹھایا، حضور کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، تو حضور کی زندگی کب نمونہ ہے؟ عطا نبوت کے بعد یا عطا نبوت سے پہلے؟ عطا نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی لائق اتباع ہے، عطا نبوت کے بعد کی زندگی تو واجب الاتباع ہے، یہ اس کا جواب دیا تھا۔ اور کیا آپ کی صفات تھیں عطا نبوت سے پہلے، ان صفات کا ایک ہلکا سا مذاکرہ میں نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں کہ میں نے جو مذاکرہ کیا ہے وہ کاٹ چھاٹ کے کٹنگ پیسٹنگ کر کے سنایا ہے، یہ پورا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ میں کتاب کا نام دے دیتا ہوں، پڑھ لیجئے۔ کتاب ہے شواہد النبوہ، لکھنے والے عاشق رسول ہیں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری کتاب، مزہ آئے گا۔ آدمی ایک ایک صفحہ پڑھے، غور کر کے پڑھے، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے تو کھلتا جائے گا کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں، کیا افعال ہیں، کیا اعمال ہیں، کیا اخلاق ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ پر منشرح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے آراستہ فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیا بھائی کون ہے یہاں پر؟ دعا کر لینا، کوئی اور ہے؟ دعا کر لینا ہے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ رحم و کرم کا عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ جو ہم سے ہوئے اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، اے اللہ تنہا کیے ہوں، مل کر کیے ہوں، اے اللہ ڈرتے کیے ہوں، نڈر ہو کے کیے ہوں، اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، آدم سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، بالخصوص ہمارے ددیالی، ننیالی، سسرالی رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں، مولا سب کی بخشش فرما دیجئے، تا حد نظر خبروں کو وسیع فرمائیے، اس میں جنت کا فراش بچھا دیجئے، اس میں جنت کی ہوائیں چلائیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما کر ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے، اے اللہ والدین کو صحت عطا فرمائیے، بھائی بہنوں کو شفا دے دیجئے، بیوی بچوں کو صحت عطا فرمائیے، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائیے، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، حاضرین مجلس کے متعلقین جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجئے،
جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرمائیے، جو نظر بد کا شکار ہیں ان کے نظر بد کو زائل فرما دیجیے۔ اللہ انسانیت کے ناطے آپ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں، جس مذہب کا جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہو اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائیے، راحت دارین معافیت دارین میسر و مقدر فرما دیجیے۔ اللہ کرم فرمائیے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں بالخصوص علماء اللہ باعزت رہائی نصیب فرمائیے۔ اللہ جو بیجا مقدمات میں بسے ہیں بالخصوص علماء اللہ باعزت خلاصی عطا فرمائیے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے۔ جو بے روزگار ہیں پاکیزہ خون کے لیے حلال روزی میسر فرمائیے۔ اے اللہ ہماری جان و مال میں اتنی برکت دے دیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ اتنا نواز دیجئے کہ دوسروں کی خدمت کے ہم اہل ہو جائیں۔ اے اللہ اتنا نواز دیجئے کہ دوسروں کی خدمت کے اہل ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری جان و مال میں برکت دے دیجئے، عزت و آبرو میں برکت دے دیجئے، مال و منال میں برکت دے دیجئے، اہل و عیال میں برکت دے دیجئے، ایمان اور اعمال میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں بے نکاح ہیں مناسب جگہ ان کے رشتوں کے انتظام فرما دیجئے، محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجئے۔ اے اللہ جن میاں بیوی میں اختلافات ہیں اپنے طرف سے دور فرمائیے، باہم مودت و محبت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی منتشرہ قوت کو متحد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجئے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دیجئے، آپس میں اتحاد میں اتفاق نصیب فرمائیے، اختلافات کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اقصی و بیت الحم کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، حقیقی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، مال و منال و اہل عیال کی حفاظت فرمائیے، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم اس وقت امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت دور ہو گئی ہے، مولا کرم فرما کر عشق نبوی سے ہمارے قلوب کو آراستہ فرما دیجئے، نبی علیہ السلام کے اوصاف کو تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، سیرت کا ایک ایک جز ہمارے پہلو میں اللہ نصیب فرما دیجئے، ہمارے گھرانوں میں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ سے آراستہ فرما دیجئے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت میں مانگا ہے، آپ اپنی شان نشان عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔